السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالتعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج جو سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے اس کے اوپر کچھ بات کر لیتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے آپ سے یا کسی بھی عقل مند سے یا بے وقوف سے بھی اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ کامیاب انسان کون ہے، کسی سے پوچھا جائے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں، کامیابی کا معیار، کامیابی کا کرائٹیریا کیا ہے، تو ہر شخص کے ذہن میں سب سے پہلے تو یہی جواب آئے گا کہ کامیابی کا کرائٹیریا اور کامیاب ترین شخص، کامیاب ترین انسان وہ ہے جس کی دنیا بہت اچھی ہو جائے، وہ پڑھ لکھ کر اچھا بندہ بن جائے، اس کے پاس پھر پڑھنے کے بعد اچھی جاب لگ جائے، اس کا بینک بیلنس اچھا ہو جائے، شادی اچھی جگہ ہو جائے، اس کے بچے اچھے ہو جائیں، بچے پڑھ لکھ جائیں، اور اس کے علاوہ اس کے سارے معاملات دنیا کے آسانی کے ساتھ چلنے لگے اور اس کی عزت اور احترام ہو، تو ایسے شخص کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں اور کامیاب کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اور خود قرآن مجید نے بتایا کہ کامیابی اسے کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں آئے اور اتنے اچھے اعمال کرے کہ وہ اس دنیا میں سے جانے کے بعد جنت میں چلا جائے، یہ ہے کامیابی اصل۔ کامیابی کا کرائٹیریا اصل یہ ہے کہ انسان دنیا گزارے، بھلے دنیا جیسی بھی گزرے، اس کا آخرت کا سامان اچھا ہو جائے، وہ جنت میں داخل ہو جائے، یہ ہے اصل کامیابی کا کرائٹیریا، یہ ہے اصل کامیابی۔ وہ جو بینک بیلنس ہے، وہ جو اچھی دنیا ہے، وہ کامیابی ہم دنیا کے لیے تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص دنیا میں تو کامیاب ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ اس اعمال سے اللہ کو عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے نہیں گیا، تو وہ دنیا کے اعتبار سے تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ کامیاب نہیں ہے۔ اور ہمیں اصل کامیابی کون سی چاہیے؟ اصل ہمیں کامیابی
آخرت کی چاہیے. ہم تو محتاج ہیں یا اللہ، ہم تو دعا آپ سے یہ مانگتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یا اللہ ہم تو محتاج ہیں، ہمیں تنگ دستی والی دنیا ہم نہیں برداشت کر سکتے. یا اللہ ہمیں تو دنیا بھی اچھی دے دے، ہمیں آخرت بھی اچھی دے دے. اور ہمیں سکھائی گئی ہے یہ دعا کہ یہ دعا مانگو کہ دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو. لیکن ایسا نہ ہو کہ ساری فکر دنیا کے لیے ہو اور آخرت کے لیے کوئی فکر نہ ہو. تو ایسا سب سے نقصان ترین شخص، سب سے کامیابی سے بالکل ہٹا ہوا شخص ہے جس کی دنیا تو اچھی ہے لیکن آخرت اچھی نہیں. تو کامیاب ترین شخص اگر وہ ہے کہ جس کی دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر نقصان ہو رہا ہے تو دنیا کا نقصان کر لو، آخرت کا نقصان کبھی نہیں کرنا. کیونکہ یہ دنیا کی کامیابی یہ ٹیمپریری کامیابی ہے، وقتی کامیابی ہے. جب تک انسان زندہ ہے کامیاب ہے. جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، نہ وہ 1 روپے لے کر جا سکتا ہے یہاں سے، نہ کچھ بھی لے کر نہیں جا سکتا جتنے بھی بینک بیلنس ہے. صرف اگر جائے گا اس کے ساتھ تو اس کے اچھے اعمال جائیں گے. اگر اچھے اعمال کر کے جائے گا تو کل قیامت کے دن، آخرت کے دن کامیاب کام آئیں گے. اور اگر یہاں پہ صرف بینک بیلنس بنانے کے چکر میں، دنیا اچھی چکر میں لگا رہا تو یہ دنیا آپ کے ساتھ جائے گی نہیں، یہ یہیں رہ جائے گی. آپ کے ساتھ جو اعمال جائے گا، اور اگر اعمال آپ کی زندگی میں نہیں ہے، جو پرماننٹلی زندگی ہے، جو دائمی زندگی آنے والی ہے، وہ زندگی آپ کی خراب ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورۃ العصر کے اندر فرما رہے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی بات کہنے سے پہلے، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کل بھی حدیث کے اندر بات آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کے بتایا تھا کہ وہ شخص مسلمان نہیں، مومن نہیں جس کے پڑوسی اس سے خوش نہ ہو. تو نہ نبی کو کسی کی قسم کھانے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے. اللہ کی ہر بات قسم سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے. اللہ بغیر قسم کے بھی کوئی بات کہے تو وہ بات حق ہے، سچ ہے، پکی ٹھکی ہے. لیکن اگر کسی بات کے بارے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا لیتے ہیں یا نبی قسم کھا لیتے ہیں تو اس بات کی اہمیت 100 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس بات کی حیثیت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اب آگے جو بات فرمانے والے ہیں قسم کے بعد، اس بات کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے اللہ کے قسم کھانے کی وجہ سے. فرمایا والعصر، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم قسم ان چیزوں کی کھائیں، ہم ان چیزوں کی قسم کھائیں جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتی ہیں. جیسے ہم قرآن کی قسم، اللہ کی قسم، اس کی قسم کھاتے ہیں جس کو ہم بہت زیادہ اہم چیز سمجھتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک قسم سے متعلق ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ قسم، اگر ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ قسم کسی بارے میں اٹھانی نہیں چاہیے. قسم اٹھانے والا شخص بار بار جو ہر بات پہ قسم اٹھاتا ہے، حدیث کی روح سے ایسا شخص جھوٹا ہوتا ہے. یعنی جو ہر بات پہ قسم اٹھائے سمجھ جاؤ وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بات میں اللہ کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے. اپنی باتوں میں اپنی بات کی حد تک رکھو. اللہ کو بیچ میں لا کر اس بات کی اہمیت بڑھا دینا، پھر اس کے بعد غلط کام کرنا، پھر اس کے بعد قسم کے خلاف کام کرنا، اس کا وبال پھر کتنا ہوگا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں قسم سے دور ہی رہنا چاہیے. کسی بھی معاملے کے اندر قسم سے کام نہیں ہے. اب بس بات کر لو، انشاءاللہ سے بات کر لو کہ میں ہاں یہ کام میں کر دوں گا انشاءاللہ. نہ وعدہ کرو نہ قسم کھاؤ. وعدہ کرو گے اگر آپ نے کام نہیں کیا اور جان بوجھ کے نہیں کیا تو وعدہ کے توڑنے کا آپ کے اوپر گناہ ہے. تو نہ وعدہ کرو نہ قسم کھاؤ. تو یہ سب سے پہلی ضروری چیز ہے. لیکن اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں قسم کھانی ہی ہے تو قسم صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھانا حرام ہے، ناجائز ہے. ہم کھا لیتے ہیں قسم، باپ کی قسم، ماں کی قسم، اس کی قسم، بیوی کی قسم، دوست کی قسم، ان چیزوں کی قسم، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے. مسجد کی قسم ناجائز ہے. قسم صرف اللہ کی کھائی جائے گی، اور اللہ کے ساتھ جڑنے والی چیز اگر کوئی ہے تو اس کی کھائی جا سکتی ہے. جیسے قرآن کی قسم، ان چیزوں کی قسم کھائی جا سکتی ہے جو اللہ کے ساتھ جوڑنے والی ہوں. اور اس کے علاوہ رسول کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، یہ ساری قسمیں کھانا حرام ہے، ناجائز ہے. تو یہ چیزیں نوٹ کر لیے. مسئلہ قسم سے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم ہم نے کھانی ہی نہیں ہے. وعدہ کسی چیز کے بارے میں کرنا ہی نہیں ہے، اور اگر کر لیا تو اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے.
اور اگر کھانی بھی ہے قسم تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں والعصر۔ اچھا، میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کوئی اہم چیز کی قسم اٹھائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قسم کسی ایسی چیز کی نہیں اٹھاتا جس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھایا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانے سے مراد یہاں وقت ہے، اوقات ہے۔ ایک زمانہ پچھلا جس کو ہم پاسٹ یا ماضی سے تعبیر کرتے ہیں، ایک پریزنٹ یا حال کہتے ہیں، ایک فیوچر اور استقبال کہا جاتا ہے۔ یہ تین زمانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ ہر انسان کے اوپر تین زمانے آتے ہیں، یا تو اس کا ماضی ہوتا ہے، یا اس کا حال ہوتا ہے، یا اس کا فیوچر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں زمانے کی یعنی وقت کی قسم کھا کے بتایا کہ والعصر، قسم ہے وقت کی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی تو اس کا مطلب ہے وقت بڑی اہم چیز ہے، وقت بڑی قیمتی چیز ہے، اور ہم ان اوقات کو، ان وقتوں کو کہاں ضائع کر دیتے ہیں ہر کوئی بہتر جانتا ہے۔ ہر کوئی اپنے، میں کسی کے بارے میں یا میں اپنے، وہی بات ہے کہ اب ہر انسان کو اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میں اپنے، میرے اوقات کہاں صرف ہوتے ہیں۔ رمضان کے اندر بھی میرے وقت کا کتنا عبادت میں لگ رہا ہے، کتنا دوسرے کاموں میں لگ رہا ہے۔ ہر انسان اس بارے میں سوچ سکتا ہے کہ وقت کتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ وقت کی قسم، زمانے کی قسم۔ تو اس وقت کو، اس اوقات کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ جب چلا جائے تو واپسی لوٹ کر نہیں آتا۔ اب اس کی جتنی سی منت سماجت کر لیں، اس کو لالچ دے دیں، یہ وقت نہیں آئے گا کبھی لوٹ کے۔ آج کا دن گزر گیا تو گزر گیا، کل یہ والا دن نہیں آئے گا، کل اب نئی صبح آئے گی، اگلے دن نئی صبح آئے گی، جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ تو ہر وقت کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں۔ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے قیامت تک جتنی بھی دنیا جتنے لوگ آتے رہیں گے، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا دیا۔ سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ نکیرہ استعمال کیا، عام جملہ استعمال کیا۔ فرمایا ان الانسان، بے شک۔ یہاں پہ بھی انا لگایا، انا کا مطلب ہم قسم میں بھی لے سکتے ہیں کہ یقیناً سارے کے سارے انسان کیا ہے، لفی خسر، خسارے میں ہے، لاس میں ہے، نقصان میں ہے۔ اچھا بھائی، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، اس کا مطلب ہے ہم مسلمان بھی خسارے میں ہیں، اس کے بعد جتنے بھی اللہ والے انبیاء اور سارے لوگ بھی خسارے میں نہیں۔ فرمایا آگے ایک مستثنا بیان کیا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اللہ لگا کے، یہ لوگ صرف خسارے میں نہیں ہیں، اس کے علاوہ تمام انسان کون ہے خسارے میں۔ فرمایا کون لوگ خسارے میں نہیں ہیں؟ الا الذین آمنوا، پہلے نمبر پہ بیان کر دیا وہ لوگ جو اس انسان کے بعد مسلمان بن جائے۔ انسان اللہ نے بنایا اور وہ ایمان والے بن جائیں تو سب سے پہلے وہ لوگ اس خسارے سے نکل جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے اندر یہ والی کیفیت ہو، جو وہ مومن ہے، کہ ایمان والے لوگ جو ہیں وہ اس خسارے سے بچ جائیں گے۔ اور صرف ایمان لانا نہیں ہے خسارے سے بچنا، یہ تو ایک آپشن، ایک پوائنٹ بتا دیا۔ 4 پوائنٹ اللہ تعالیٰ یہاں بتائیں گے کہ 4 پوائنٹ اگر کسی کے اندر ہوگا تو وہ اس خسارے سے نکل سکتا ہے، اور اگر اس میں سے 4 پوائنٹ میں سے ایک پوائنٹ بھی اگر اس کے اندر نہیں ہے تو وہ خسارے میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ 4 پوائنٹ بتائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ 4 خصوصیات، صفات اور کوالٹیز اگر کسی مسلمان کے اندر، کسی ایمان والے کے اندر آ جائیں تو وہ اس خسارے کے اندر سے کیا کر سکتا ہے، نکل سکتا ہے۔ پہلا پوائنٹ بتا دیا کہ وہ انسان سے ایمان والا بن جائے، وہ مسلمان ہو جائے تو وہ خسارے سے نکل سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وعامل الصالحات، کہ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتا رہے، نیک کام کرتا رہے۔ تو یہ پوائنٹ اگر کسی کے اندر آ جائے تو اس کے اندر بھی وہ شخص مسلمان خسارے سے بچ سکتا ہے۔ تو وہ عامل الصالحات، نیک کام میں ساری چیزیں آ جائیں گی، حقوق اللہ بھی آ جائیں گے، حقوق العباد بھی آ جائے گا، اللہ کی عبادتیں بھی آ جائیں گی، اور لوگوں کے حقوق، جو بھی حقوق آپ سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ ساری چیز اس نیک کام میں آ جائیں گے۔ تو جو لوگ ایمان لے کر آئے اور یہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کا خیال کرتے رہے، یہ 2 پوائنٹ بتا دیا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کرتے رہے
یہ 2 پوائنٹ اگر کسی شخص کے اندر ہے تو وہ اس خسارے سے نکل سکتا ہے۔ آگے 2 پوائنٹ اور بتائے، فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ انسان، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، نیک صالح عمل کرتے رہے، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ صبر سے بھی کام کرتے، وہ حق کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیشہ حق بولتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور سچائی کا ساتھ دیتے ہیں۔ یعنی ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینے والے، ہمیشہ سچ بولنے والے، ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہنے والے، باطل سے دور رہنے والے، یہ شخص بھی خسارے سے بچ سکتا ہے اگر یہ کوالٹی اس کے اندر آ جائے۔ فرمایا چوتھے نمبر پر چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ فرمایا وتواصوا بالصبر، اور جو صبر سے کام لیتا رہے، جو ہمیشہ صبر کے ساتھ چلتا رہے۔ صبر اگر دین کے راستے پہ چل رہا ہے، اس میں کوئی تکلیف آ رہی ہے تو صبر سے کام رہے، کوئی تکلیف آ رہی ہے تو صبر سے کام لے۔ فرمایا صبر کے ساتھ چلنے والا، صبر کی تلقین کرنے والا اور صبر پر جمع رہنے والا، فرمایا یہ 4 پوائنٹ ایسے ہیں جس انسان کے اندر آ جائیں، جن مسلمان کے اندر آ جائیں، وہ اللہ کے اس قول سے جو ان الانسان لفی خسر، فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہے، اگر یہ 4 پوائنٹ کوئی اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو وہ اس خسارے سے نکل جائے گا، اس خسارے سے کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے گا۔ اور فرمایا کہ جس کے اندر یہ 4 کوالٹی نہیں ہے تو وہ اس خسارے کے اندر داخل ہے، وہ خسارے میں ہے، وہ لاس میں ہے، وہ بھلے اپنی دنیا بہت اچھی بنا لے، یہ 4 کوالٹی اگر اس کے اندر نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک وہ خسارے میں ہے۔ اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ ایسا شخص نقصان میں ہے۔ یہ ظاہری اس کی بینک دولت، ظاہری اسباب دیکھ کے کبھی دھوکہ مت کھانا کہ یہ تو ہم سے بہت اچھا ہے، نہیں، اللہ اگر یہ 4 کوالٹی اس کے اندر نہیں ہے تو وہ شخص خسارے میں ہے، لاس میں ہے۔ یہاں پہ صبر کو اور حق کو الگ سے ذکر کیا، یہ عمل صالح میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں داخل کر سکتے تھے، اس میں یہ ساری چیزیں آ سکتی تھی، لیکن الگ سے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اہمیت اور بڑھ جائے، یہ چیزیں انسان کے اندر اور زیادہ آ جائے کہ وہ انسان صبر کے سامنے اور حق کے ساتھ رہے، کیونکہ ان چیزوں میں انسان بہت پیچھے رہتا ہے کہ بے صبرہ ہو جاتا ہے کسی کام میں، یا کوئی بھی بات دیکھے تو حق سے ہٹ جاتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے۔ یہ 2 چیزوں الگ سے ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ انسان ان 2 چیزوں پر خصوصی توجہ دے۔ یہاں پہ صبر کی بات ہوئی تو صبر کے حدیث کے اندر 3 معنی آتے ہیں کہ صبر 3 قسموں کا ہوتا ہے، 3 تعریفیں، 3 قسم ہے صبر کی، 3 ٹائپس ہیں قسم صبر کی۔ فرمایا پہلی قسم کیا ہے صبر؟ پہلا صبر وہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں کسی گناہ میں لگوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں فلم دیکھوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں گانا سنوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کسی غلط جگہ پہ جاؤں، میرا دل چاہ رہا ہے میں ایسے فنکشن میں جاؤں یا ناچ گانے ہو رہے ہوں، مزہ آئے گا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ کام کروں۔ ہر انسان کی کیفیت ہے، ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں، اس میں مزہ آتا ہے، کیونکہ ہر شیطانی کام میں اللہ تعالیٰ نے مزہ رکھ دیا، ہر شیطانی کام میں اللہ تعالیٰ نے مزہ، تبھی تو مجاہدہ ہے کہ وہ شیطانی کام میں مزہ اللہ نے رکھا ہے، اب وہ بچے گا اس سے تو جو مزہ دیکھ رہا ہے کہ میں مزہ کو چھوڑ رہا ہوں، پھر اجر اس کا بہت بہترین ہوگا۔ تو ہر شیطانی کام جتنا بھی ہے اس کے اندر اللہ نے مزہ رکھا ہے، یہ آپ کر لیں۔ اور نیکیوں کے اندر آپ کو بہت جگہ ایسا ہوگا کہ مزہ نہیں آئے گا، لیکن آپ کو کرنا پڑے گا، اسی پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے گا۔ آپ نے کوئی کوشش ہی نہیں کی، آپ نیکیوں میں مزہ آ رہا ہے اور لگے ہوئے، تو آپ نے کیا کمال کیا؟ کمال تو وہ ہے کہ مزہ نہیں آ رہا پھر بھی نیکیوں کے ساتھ لگے، کمال تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا پھر بھی نماز پڑھنا، یہ ہے کمال، اسی پر پھر جنت کے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کے اندر اگر مزہ ہی نہیں ہوتا تو کوئی مزہ کی طرف جاتا ہی نہیں، کوئی گناہ کی طرف جاتا ہی نہیں، پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا اس کو، نہ کوئی اس کا اجر ملتا۔ ایک شخص گناہ میں مزہ ہی نہیں آ رہا پھر بھی وہ گناہ میں لگتا ہے، تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا۔ جب گناہ میں دیکھ رہا ہے کہ گناہ میں مزہ آ رہا ہے پھر بھی بچ رہا ہے، پھر اس کے اعمال کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو فائدہ دے گا، یہ کمال ہے کہ مزہ آ رہا ہے پھر بھی چھوڑ رہا ہے، یہی تو کمال ہے۔ تو گناہ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے ہر شیطانی کاموں میں اللہ تعالیٰ نے مزہ رکھا ہے، جب وہ مزے کی چیز کو چھوڑے گا تو انسان کو پھر اس کے مطابق اجر و ثواب ملے گا۔ تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں گناہ کے کام میں لگوں، میں یہ کام کروں، لیکن اس وقت میں صبر کر لیتا ہوں، میں یہ سوچ لیتا ہوں کہ نہیں یہ تو گناہ کا کام ہے، اگر میں نے اس کام پہ کر لیا تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ دیں گے، یہ تھوڑے سے مزے ہیں میں اس کو برداشت کر لیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، میں نہیں دیکھتا فلم، میں نہیں دیکھتا ایسے فنکشن میں نہیں جاتا ایسے لوگوں میں جہاں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر وہ اس کے اوپر صبر کر لیتا ہے
تو اس کے اوپر نہیں جا رہا ہے، اس کے اوپر جو صبر کر رہا ہے، یہ صبر کی پہلی قسم ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کے اوپر جو اس کے اوپر تکلیف آ رہی ہے، یہ تکلیف کہ وہ برداشت کر رہا ہے، وہ سہ رہا ہے کہ یار میں مزے سے اس مزے کی چیز سے بچا ہوا ہوں، میں اس فنکشن سے بچا ہوں، میرے سارے کزنس، میرے سارے دوست وہاں موجود ہیں، میں الگ ہوں، اس کے اوپر جو تکلیف اس کو ہو رہی ہے، اس کو اس پر جو پریشانی ہو رہی ہے، اس پر جو صبر کر رہا ہے، یہ صبر کی پہلی قسم، اس صبر کے اوپر بہت اجر ملے گا۔ دوسرے نمبر پر صبر فرمایا، دوسرے نمبر پر صبر وہ ہے کہ انسان نیکی کے کاموں میں لگا ہوا ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا، نیکیوں کے کاموں میں لگا ہوا ہے اور نیکیوں کے کاموں میں اس کو تکلیف آ رہی ہے، عبادت نماز پڑھ رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ نماز پڑھنے میں اس کو دل نہیں چاہ رہا کہ میں نماز پڑھوں، پھر بھی وہ فجر کے لیے اٹھا ہوا ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے میں ابھی سوتا رہوں بڑے آرام سے، لیکن وہ اٹھا ہے، مشقت اٹھا رہا ہے اور فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، سردیوں کے موسم میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے اور نماز پڑھ، اس کے اوپر جو تکلیف ہو رہی ہے، نیکیوں کے کاموں میں بڑھنے پہ جو تکلیف اس کو مل رہی ہے، وہ اگر وہ کسی ایسے فنکشن میں نہیں شریک ہو رہا جہاں گناہ کے کام ہے، تو اس کے بعد وہ تانے سہ رہا ہے اپنے رشتہ داروں کے، دوست احباب کے، اس کو تانے مل رہے ہیں کہ تم تو یہ ہو گئے، تم تو وہ ہو گئے، تم تو دنیا سے کٹ گئے، یہ جو تانے اس کو مل رہے ہیں اور اس کے اوپر یہ برداشت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اور فرمایا تیسری قسم صبر کی کیا ہے؟ وہی جو ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، مال کا نقصان ہو جائے، کسی چیز کا بھی نقصان ہو جائے، اس موقع پر اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے، اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، ناشکری نہیں کرتا، صبر سے کام لیتا ہے، تو فرمایا یہ تین قسم کے صبر ہیں اور یہ تینوں قسم کے صبر ہمیں کرنے ہیں۔ ہم صرف ایک ہی صبر سمجھتے ہیں کہ کسی تکلیف کے اوپر صبر کر لینا، نہیں، یہ تو تیسرے نمبر پر ہے، کسی تکلیف پر صبر کر لینا۔ پہلے نمبر پر صبر کی تعریف میں بتایا کہ پہلا معنی یہ ہے کہ نیک گناہ سے بچتے ہوئے اگر کوئی آپ پہ کوئی پریشانی تکلیف آ رہی ہے، اس پر آپ صبر کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا صبر ہے۔ دوسرے نمبر پر نیکیوں کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کوئی پریشانی تکلیف آ رہی ہے، کوئی تانے مل رہے ہیں اور آپ صبر کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، یہ دوسرے نمبر پہ صبر ہے اور بہت بڑا صبر ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکالیف آ رہی ہے اور اس کے اوپر آپ صبر کر رہے ہیں، تو یہ تیسرا صبر ہے۔ تو یہ تینوں ٹائپس جو صبر کی ملتی ہے تو صبر بنتا ہے۔ اس صبر پر عمل کرنے والے اور حق پر چلنے والے اور نیک کام کرنے والے اور ایمان لانے والے، یہ چار لوگ بتا دیے، چار لوگ نہیں بلکہ چار کوالٹیز بتا دی، یہ ہر ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے، یہ چار کوالٹی بتا دی۔ اور اس کوالٹی کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورۃ العصر پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورا قرآن نے جو جو ہمیں کہا وہ ساری چیزیں اس سورۃ العصر میں آ گئی۔ قرآن نے کہا کہ ایمان لے کر آؤ، نیک صالح عمل کرتے رہو، نیک صالح عمل میں سارے کام آ جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والی بات بھی اس میں ڈال دی، نیک عمل والی بات بھی ڈال دی، حق کے ساتھ، قرآن کا ہمیشہ یہی ہے کہ ہمیشہ حق کے ساتھ چلو، قرآن کا مطالبہ یہی ہے کہ ہمیشہ حق کے ساتھ چلو، صبر کے ساتھ چلو، اور وہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں نازل فرما دی۔ تو مفسرین نے سورۃ العصر، بلکہ تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ نے، جنہوں نے تفسیر ابن کثیر، اس میں یہ بات لکھی ہے باقاعدہ کہ سورۃ العصر یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اگر کوئی شخص سورۃ العصر پر عمل کر رہا ہے تو دراصل وہ پورے قرآن پر عمل کر رہا ہے۔ تو یہ بڑی زبردست بات ہے۔ اب اس کے اندر نیک اعمال میں حقوق اللہ، حقوق العباد سب آ جاتے۔ تو یہ سورۃ العصر کا کچھ خلاصہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ چاروں کوالٹیز ہمارے اندر، یہ چاروں خصوصیات ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالی پیدا فرما دے۔ آج جو ہمارے پاس کچھ احادیث ہیں، یہ احادیث بڑی اہم احادیث چل رہی ہیں، امپورٹنٹ احادیث چل رہی ہیں اور خصوصی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج جو لڑائی جھگڑوں کا سبب جو معاشرے کے اندر ہے، یہ ان چیزوں ہی کے ذریعے بڑھتا ہے۔ اگر یہ چیزوں پر انسان کنٹرول کر لے، اپنے آپ کو روک لے، تو اس کا گھر بہت اچھے طریقے سے بن سکتا ہے۔ یہ حضرت ابن مسعود عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی۔ فرمایا کہ چار لوگوں کے بارے میں بتایا کہ مومن، یہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ بھائی کون لوگ نہیں ہو سکتے؟ فرمایا لعن تعان کرنے والا، لعنت ملامت کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا اور کون نہیں ہو سکتا بھائی مومن؟ فرمایا فحش کام کرنے والا، فحش بد کلامی کرنے والا، فحش کلام کرنے والا، گندی باتیں کرنے والا، غلط باتیں کرنے والا، اور اسی طرح لعن تعان کرنے والا شخص یہ مومن نہیں ہو سکتا۔
یہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. یہ ایمان کی خصوصیات نہیں ہے کہ ایمان والا بھی ہو اور لعن طعن بھی کرے، ایمان والا بھی ہو غلط باتیں بھی کرے، فحش باتیں بھی کرے، گندی باتیں بھی کرے، گالی گلوچ کرے. ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. دوسری چیز تو ہو سکتا ہے، کافر منافق تو ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، ایمان والا نہیں ہو سکتا. کہ ایمان والا بھی ہو اور یہ دو عادتیں، یہ خبیث عادتیں بھی اس کے اندر ہو کہ وہ لعن طعن بھی کرتا ہو، ایک دوسرے کو غلط باتیں بھی کستا ہو، بد اخلاقی کی بھی کرتا ہو، بد زبانی بھی کرتا ہو، اور مومن بھی ہو. یہ دو چیز ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. فرمایا مسلمان ایمان والے کی شان تو یہ ہے کہ وہ جب بولے گا اس کے منہ سے پھول جھڑکیں گے، جب وہ بولے گا ہر کے بارے میں اچھی بات کرے گا. ایمان والا تو وہ ہے جو کبھی گندی بات غلط باتیں نہیں کرے گا، حیا سے اتری ہوئی غیرت سے نیچے کی باتیں نہیں کرے گا، ہمیشہ اچھی باتیں کرے گا. تو یہ مومن کی دو صفات بتا دی کہ یہ دو غلط صفات جو ہیں یہ مومن کے اندر نہیں ہو سکتی. اب اس کے بعد جو ہمارے پاس حدیث ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے. فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، کہ مومن جو ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے، یعنی بخل کر سکتا ہے؟ مومن ایمان والا ہو اور اس کے اندر بخل ہو، کنجوس ہو، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرتا ہو، دوسروں کو کھلاتا نہ ہو، اپنے اوپر بھی صحیح سے خرچ نہیں کر سکتا ہو اور پیسے بھی ہوں اس کے پر، تو ایسا مومن ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہو سکتا ہے، ایسا ایمان والا ہو سکتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا اچھا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے سوال پوچھا کہ اچھا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن بخیل ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ دوسری احادیث میں آتا ہے کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، مومن وعدہ خلافی کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. اگر کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے تو وہ مومن نہیں ہے. تو فرمایا اس حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے سوال پوچھا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، ایمان والا کوئی بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا جی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو جھوٹا یہ بڑی وہ علامت بتا دی کہ یہ ایمان والے کے اندر نہیں ہو سکتی، یہ جھوٹ بولنے کی برائی. تو یہ جھوٹ بولنے کے اوپر یہ اس کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بولنے والے پر کیا کرتے ہیں؟ لعنت فرماتے ہیں. اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. اور جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ ایک سانس بھی آگے نہیں لے سکتا، اس کی زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے کہ کب کیسے اس کی زندگی برباد ہو جائے. ہم جو زندہ ہیں بڑے آرام سے گزاری، اللہ کی رحمتیں ہی تو ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندہ کر رکھا ہے اور اچھے اعمال میں عبادتوں میں لگایا ہوا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے اور کیا ہے. اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں بلائے نہیں عبادت کا، ہم کیسے عبادت کر سکتے ہیں؟ اگر ہمیں عبادتوں کی توفیق ہو رہی ہے تو اللہ کی رحمت ہم پر متوجہ ہے، تبھی تو ہم اللہ کے گھر میں. اگر مجھے کوئی مہمان کوئی ناپسند ہوگا تو میں اس کو میں اپنے گھر میں اس کو کبھی آنے دوں گا؟ اگر آنے بھی دوں گا تو بڑی ناپسندگی کا اظہار کروں گا کہ یہ یار یہ کون آ گیا. لیکن ہم نماز پڑھیں، ہم نماز پڑھنے والا اللہ کا مہمان ہے، روزہ رکھنے والا اللہ کا مہمان ہے، اور عبادت کرنے والا اللہ کا مہمان ہے. تو اللہ کیسے اس شخص کو اس سے عبادت کروا سکتا ہے جس سے ناراض ہو؟ اللہ راضی ہے تبھی تو وہ مہمانی نوازی اس کی کر رہا ہے، تبھی تو وہ مہمان بنا ہوا ہے. تو ہر شخص جب وہ عبادتوں میں، نیک کام میں، اچھے کام میں لگا ہوا ہے تو وہ سوچ لے کہ اللہ کی رحمت مجھ پر متوجہ ہے. اور اگر وہ عبادت سے دور ہے اور غلط کاموں میں لگا ہوا ہے تو وہ سوچ لے اللہ کی رحمت مجھ پر بہت دور ہے، میں اللہ کی رحمت سے دور ہوتا جا رہا ہوں، تبھی تو میں اللہ کی طرف نہیں جا رہا ہوں. تو یہ فرمایا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، سب ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو یہ حدیث میں بتایا کہ بہت زیادہ اس کا یہ ہے کہ اگر ایمان والے بننا ہے تو جھوٹ سے بچنا ہوگا، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہوگا، اور سچ کے اندر فائدہ ہے، جھوٹ کے اندر نقصان ہے. ظاہری نقصان، آپ کو ظاہری فائدہ آپ کو کبھی نظر آ رہا ہو کہ میں جھوٹ بولوں گا تو بچ جاؤں گا، تو یہ فائدہ تھوڑے دیر کے لیے ہے. سچ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ ہے. جھوٹ کے اندر ایک تو فائدہ ہے ہی نہیں، اگر ہے بھی تو وہ چند سیکنڈ چند منٹوں کا، اس کے بعد اور ایک جھوٹ بولنے پر 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. انسان اگر ایک سچ بول دے تو ساری بات ختم ہو جاتی ہے، اور اگر ایک جھوٹ بولے، اگر وہ اس جھوٹ میں پکڑا گیا تو اس کے بعد 10 جھوٹ 100 جھوٹ اور بولے.
تو ایک جھوٹ کے بدلے 100 جھوٹ اس کو اور بولنا پڑے گا، اس کے وبال میں اور بڑھتا جائے گا غلط اعمال کو، اور ایک وہیں پر ایک سچ بول دیتا، سارے معاملات ہی ختم ہو جاتے۔ تو یہ سچ بڑی زبردست چیز ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو سچ بول کے ساتھ لگانا ہے اور سچائی کے ساتھ رکھنا ہے۔ اسی طرح اب تیسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست بات فرمائی، اس حدیث سے ہمیں بہت تسلی مل جاتی ہے۔ فرمایا میری امت جو ہے، ان کے دلوں میں غلط اور برے تصور آتے ہیں، غلط باتیں آتی ہیں ان کے دلوں میں، غلط خیالات ان کے دماغ میں آتے رہتے ہیں، وسوسے آتے رہتے ہیں شیطان کی طرف سے، وہ کسی کے بارے میں غلط سوچ سکتے ہیں، وہ کسی کے بارے میں غلط باتیں کرنا نہیں، دل میں کوئی گندی بات آ سکتی ہے، دماغ میں کوئی غلط سوچ آ سکتی ہے، یہ سب آ سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری اللہ کے نبی نے خوشخبری دے دی، یہ جو غلط باتیں آ رہی ہیں، یہ غلط وسوسے آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اوپر انسان کا اختیار نہیں ہے کہ وہ خود بخود آ جاتے ہیں، وہ بیٹھا ہوا خود بخود غلط خیال آ رہے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ انسان بیٹھا ہوا ہے اور خود بیٹھ کے سازشیں کر رہا ہے، غلط خیالات لے کر آ رہا ہے اپنی طرف سے، اس کی کوشش ہے کہ غلط خیال، غلط چیزیں سوچ رہا ہے، گندی چیزیں سوچ رہا ہے، وہ ساری چیزیں، ایک یہ ہوتا ہے، اس کے اوپر تو پکڑ ہے کیونکہ وہ خود اپنی مرضی سے لے کر آ رہے ہیں، اور ایک ہے تو کچھ لے کے نہیں، خود بخود جیسے نماز کی حالت میں آتے رہتے ہیں خیالات، اس طرح آ جاتے ہیں خیالات، جو خود بخود خیالات آ رہے ہیں، وہ گندے ہو جیسے بھی ہو، فرمایا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پکڑے گا نہیں، البتہ اگر اس خیال پہ اس نے عمل کر لیا، اس خیال پہ اگر کسی نے وہ خیال سوچا کہ یار مجھے اس کو نقصان پہنچانا ہے، ایسے خیال آ گیا ذہن میں، اگر وہ صرف خیال ہی خیال ہے تو اس پر پکڑ نہیں، اگر اس نے وہ کام کر دیا، اس کو نقصان پہنچا دیا، تب اس کے اوپر پھر پکڑ ہے، اس کے اوپر پھر اس کا معاوضہ ہے۔ تو فرمایا میری امتوں کے دلوں میں یا دماغوں میں کوئی گندے خیالات، کوئی غلط خیالات آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، ہاں اگر اس پر وہ عمل کر لے، اس کے اوپر وہ اس خیالات کے اوپر پریکٹیکل کر لے، تو پھر اس کے اوپر اس کو گناہ ملے گا، اس کے مطابق اس کا وبال ہوگا۔ اچھا، یہ تو ہمارے پاس آج 3 احادیث تھیں جو آج ہم نے پڑھ لی، اور سورۃ العصر کا ترجمہ خلاصہ پڑھ لیا۔ آج جو ہمارے پاس ہے تیسرا ٹاپک، وہ اعتکاف کی فضیلت اور مسائل ہے۔ یہ اعتکاف بہت بڑی فضیلت والا کام ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے دور سیرت سے احادیث کا مطالعہ بتاتا ہے کہ کبھی آپ نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان کا چاند دیکھا تو آپ علیہ السلام اعتکاف میں چلے گئے، پہلا عشرہ گزرا اور آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام اعتکاف میں گئے ہیں، تو صحابہ کرام بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ اعتکاف میں آ گئے، کیونکہ صحابہ کرام کی یہ چاہت ہوتی تھی کہ جو کام نبی کرے وہ کام ہم بھی کر لیں، تو آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام بھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں پہلے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے۔ اچھا، اس سے ایک بات یہ سمجھ لی جائے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کا سب سے بڑا مقصد لیلۃ القدر کو پانا ہے، لیلۃ القدر کی تلاش ہے، کہ یہ جو ایک لیلۃ القدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے کل پرسوں، یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر کے تلاش میں انسان اعتکاف، اور بھی بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا، عبادت کرنا، لیکن سب سے بڑا مقصد اعتکاف کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر مل جائے مجھے، یہ جو ایک عظیم رات ہے، یہ رات مجھے مل جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے پہلے اسی لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے، پہلا عشرہ جب گزر گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ اس عشرے کے اندر لیلۃ القدر نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا اور صحابہ کو حکم دیا کہ پہلے عشرے کے اندر لیلۃ القدر نہیں تھی، ہمیں دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کرنا۔ دوسرے عشرے کا بھی آپ علیہ السلام نے اعتکاف کیا، صحابہ کرام نے کیا، دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ ان دنوں میں بھی لیلۃ القدر نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ بھائی دوسرے عشرے میں بھی لیلۃ القدر نہیں ہے، ہمیں تیسرے عشرے کا اعتکاف کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب تیسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ان عشرے میں لیلۃ القدر ہے، اب آپ کو تلاش کرنی ہے۔ تو اسی لیے ہم بھی پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ہمیشہ پھر آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، کیونکہ یہ بتلا دیا گیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے پوری زندگی
لیلۃ القدر کی تلاش میں آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی بیٹھا کرتے تھے۔ یہ اعتکاف آپ اندازہ لگائیے کہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑے اہم کام ہے اس بات سے کہ غزوہ بدر آپ علیہ السلام رمضان المبارک کے دنوں میں ایک بہت بڑی غزوہ، جس کو اسلام کی پہلی جنگ اور پہلی فتح کہتے ہیں، اسلام کو جو سب سے زیادہ ترقی ملی ہے، اسلام جو سب سے زیادہ پھیلا ہے، وہ غزوہ بدر کے بعد پھیلا ہے، اور اسلام کی پہلی جنگ ہے غزوہ بدر۔ اور وہ غزوہ بدر ہو رہی ہے 17 رمضان المبارک کو، جو ابھی کل پرسوں گزرا ہے۔ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوئی ہے۔ اسلام کی سب سے اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان سے تعبیر فرمایا، یہ کامیابی کا دن تھا، بہت بڑی فتح کا دن تھا غزوہ بدر، وہ 17 رمضان المبارک کو ہو رہی ہے۔ اور اسی سال، جس سال میں رمضان المبارک کو 17 رمضان المبارک والے دن غزوہ بدر ہوئی ہے، اس کے 3 دن بعد آپ علیہ السلام اعتکاف کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا کام کر آ رہے ہیں، کتنا بڑا کام تھا غزوہ کفاروں سے جنگ کرنا، لیکن اس مہینے میں بھی، اس سال بھی آپ علیہ السلام نے اعتکاف کو نہیں چھوڑا۔ آپ علیہ السلام سوچ سکتے تھے یار میں اتنا بڑا کام کر آ رہا ہوں، اور میں زخمی بھی ہوں، میں اس کے اوپر سارے معاملات بھی تھکا ہوا بھی ہوں، میں آرام کر لیتا ہوں۔ نہیں، آپ علیہ السلام نے اعتکاف کیا، اس مہینے میں بھی اعتکاف کیا، اعتکاف کو نہیں چھوڑا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اعتکاف کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، کوئی شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کے نزدیک، اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دی جاتی ہیں، اور ہر خندق کا فاصلہ اتنا ہے جیسے آسمان و زمین کا، تو وہ اتنا دور ہو جاتا ہے جہنم سے، کسی نے ایک دن کا اعتکاف کیا۔ اور یہ اعتکاف نفلی اعتکاف کی بات، پھر وہ اعتکاف جو سنت ہے اور فرض کفایہ ہے، اس اعتکاف کی کیا اہمیت ہوگی جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ یہ رمضان اعتکاف کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، کہ کسی طرح ہم 20 دن ہم نہیں کر سکے، یا اللہ آخری دن ہے، آخری 10 دن ہے، آپ کے گھر میں آ کے پڑ گئے ہیں کہ یا اللہ آپ سے لے کر ہی جائیں گے، آپ کو منا کر ہی جائیں گے، آپ کو راضی کر کے ہی جائیں گے، ایسا ہوگا نہیں کہ ہم آپ کو راضی نہ کر سکیں۔ یہ 10 دن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کو منا لینا، اللہ کو راضی، اللہ کے گھر میں پڑ جانا، اللہ کے مہمان آ کے پڑ جانا اور ضد کرنا کہ اللہ معاف کر دیے ہے اعتکاف۔ اعتکاف کا مقصد صرف 10 دن گزارنے کا نام نہیں ہے، گھر سے دور رہنے کا نام نہیں ہے، مسجد میں بیٹھ کے ہلا گلا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو منانا، یہ ہے اعتکاف۔ اور شب قدر کا مل جانا اعتکاف۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے اور گناہوں سے پاک رہتا ہے، دوسرے گناہوں سے بچتا رہتا ہے، تو اس کو شب قدر مل ہی جاتی ہے، اس کو شب قدر مل ہی جاتی ہے، کیونکہ وہ مسجد میں بیٹھا ہے، وہ مستقل عبادت میں، مسجد میں بیٹھ رہا ہے، مستقل عبادت میں ہے، اگر وہ کسی غلط کام میں مبتلا نہیں ہے، اگر وہ نیکیوں کے کام زیادہ نہیں بھی کر رہا، پھر بھی اس کو لیلۃ القدر مل جائے گی، کیونکہ وہ مسجد میں بیٹھا ہے، وہ عبادت کی نیت سے بیٹھا ہے، تو اس کو لیلۃ القدر ملنی ہی ملنی ہے۔ ہاں، اگر اس نے وہاں 10 دن بیٹھ کے بھی وہی سارے غلط کام کرے، وہی چغلی غیبت سارے کاموں میں لگا ہوا ہے، وہی غلط کاموں میں لگا ہوا ہے، تو ایسے شخص کو وہ اعتکاف جو ثواب کی چیز تھی، وہی اس کے لیے وبال کی چیز بن جائے گی۔ یہاں پر تو آئے تھے اللہ کے گھر کو بھی تم نے خراب کر دیا آ کے۔ تو یہ اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے، ہمیں بیٹھنا چاہیے، جس کو توفیق مل جائے، جس کے پاس وقت ہو، آرام سے ہو، جس کا جاب کا مسئلہ نہ ہو، کچھ بھی ہو، تو تھوڑے معاملات، اگر جاب بھی ہے تو تھوڑے معاملات چھٹی لے کے اس طرح کے کر کے، یہ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی ہر سال اعتکاف کیا کرتے ہیں، ساری مصروفیات آپ علیہ السلام رمضان کے آخری عشر میں چھوڑ دیتے تھے اور اللہ کے در پہ آ کے پڑ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کو اس کی اہمیت کا معلوم تھا، تبھی تو کرتے تھے نا، ورنہ اور بھی بہت سارے کام تھے عبادت کے، وہ کام کر لیتے، لیکن اللہ کے نبی نے تمام کاموں پر اعتکاف کو ترجیح دیا، جس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کی بڑی فضیلت۔ تو مرد حضرات جو ہے، اس کے اوپر مسائل و فضائل کے اوپر بات ہو گئی کہ یہ فضیلت، بہت فضیلت والا کام ہے، اس کے مسائل کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ مرد حضرات جو ہیں وہ اعتکاف مسجد میں کریں گے، مسجد کے علاوہ مردوں کا اعتکاف نہیں ہوتا، مرد مسجد میں ہی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ 20 رمضان المبارک، یعنی آج 19 ہے غالباً، ہاں آج 19 ہے تو کل 20 ہے، 20 رمضان المبارک کی عصر یعنی مغرب روزہ جو ہے آپ نے وہ مسجد میں افطار کرنا ہے، یعنی روزہ آپ نے مسجد میں کھلنا ہے، یعنی غروب آفتاب سے پہلے پہلے ہمیں مسجد کے اندر داخل ہو جانا ہے اور اعتکاف کی نیت کر لینی ہے کہ اللہ میں آپ کے سنت جو اعتکاف ہے اردو میں کر لے دعا، کوئی انگلش میں وہ
عربی میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نویت من سنت الاعتکاف یہ تو عربی کی نیت ہوتی ہے, لیکن اردو میں کر لے کہ یا اللہ میں آپ کی کہ مسجد میں آیا ہوں سنت اعتکاف کی نیت سے جو آپ علیہ السلام ہمیشہ کیا کرتے تھے, یا اللہ اس کا اجر مجھے دے, اس نیت سے آپ مسجد کے اندر داخل ہو جائیں, اور یہیں جیسے ہی داخل ہو جائے مسجد کے اندر, یہیں سے آپ کا اعتکاف شروع ہو گیا. اب آپ نے اس وقت تک مسجد کی حالت میں رہنا ہے, مسجد کے اندر رہنا ہے جب تک عید کا چاند کا اعلان نہ ہو جائے, عید کا چاند کا پتہ نہ چل جائے کہ ہاں عید کا چاند نکل گیا, اب آپ اس مسجد سے نکلیں گے, گھروں کی طرف جائیں گے. یہ 10 دن کا یا 9 دن کا اعتکاف ہوتا ہے. خواتین جو ہے گھر کی, وہ گھر کی خواتین جو ہے وہ اعتکاف گھروں میں کریں گی اپنے. مسجدوں میں اعتکاف مرد کریں گے, اور گھروں میں اعتکاف خواتین کریں گی. خواتین گھر میں اعتکاف کہاں کریں گی؟ فرمایا کہ ایسی جگہ پہ کریں گی جہاں پر وہ عام طور پر عبادت کیا کرتی ہیں, جہاں پر وہ عام طور پر نماز پڑھا کرتی ہیں. یا اگر کوئی نماز پڑھنے کی عبادت کرنے کی کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے, تو ایک ایسی جگہ کا انتخاب کریں گھر میں, ایسے کمرے کا, ایسی جگہ کا جہاں پہ ساری سہولیات بھی اس کے پاس موجود ہوں, واش روم وغیرہ کی سہولیات اس کے پاس وہاں پر, ایسی جگہ پر وہ انتخاب کریں گی کہ جہاں پر ساری سہولیات ان کے پاس موجود ہو. کوئی ایسا نہ کوئی پرابلم ہو کہ ہمیں وہ اس کمرے سے اس جگہ سے نکلنا پڑے, واش روم وغیرہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہوں. یا اگر نہیں بھی ہو تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے کرنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی جگہ کا انتخاب ہو کہ جہاں پر نہ کوئی پریشانی کا سبب ہو, نہ کوئی ٹی وی وغیرہ ہو, نہ کوئی اس طرح کا ہو جہاں پہ وہ اس کو یکسوئی نہ مل سکتی ہو. ایسی جگہ پہ ان کو انتخاب کرنا ہے کہ یہ میری اعتکاف کی جگہ ہے. وہ بھی ان کا وقت بھی یہی ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے وہ اپنے اس حجرے میں وہاں پہ کوئی چادر وغیرہ لگا دیں, تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ لڑکی یا عورت یہ اعتکاف میں, تاکہ کوئی آ کے اس کو پریشان نہ کرے, ڈسٹرب نہ کرے. اب اعتکاف کی نیت ہو گئی, آپ نے اپنا 20واں روزہ یعنی کل کا روزہ ہمیں اس حجرے کے اندر کھولنا ہے جہاں پر آپ نے اعتکاف کیا ہے. اسی طرح مرد حضرات مسجد کے اندر کھولیں گے جہاں پہ انہوں نے اعتکاف کیا. اب اعتکاف کی نیت ہو گئی, اب وہاں پر سارا دن, پوری جو 10 دن ہے, اب اسی حجرے کے اندر اسی طرح مرد حضرات اسی مسجد کے اندر گزاریں گے. اس کمرے سے, وہ جو کمرہ ہے وہ آپ کا پورا اعتکاف ہے, وہ روم ہے, آپ نیت کر لیں کہ یہ میرا روم میرا اعتکاف ہے, وہ اس کا ایک کمرہ اس کا پورے لیے وہ اعتکاف کی جگہ ہے, اس کمرے میں وہ رہے گی. اس کمرے سے اگر باہر نکلتی ہے کسی بغیر عذر کے, بغیر کسی وجہ کے, تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا, اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا, کیونکہ اس کا صرف اس کا وہ کمرہ جو ہے وہی اس کے اعتکاف کی جگہ. اگر باہر نکلتی ہے تو اس کا اعتکاف کیا ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. اسی طرح مسجد مردوں کے لیے اعتکاف کی جگہ ہے, اگر بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلیں گے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. البتہ اگر کوئی مجبوری ہو, یعنی آپ نے خواتین نے ایسی جگہ پہ اعتکاف کیا ہے جہاں پہ واش روم نہیں ہے, اس کو واش روم جانے کے لیے جو ضروریات کی چیزیں ہیں اس کے نکلنے کے لیے لامحالہ اس کو باہر نکلنا پڑے گا, تو ایسی شخص ایسی حالت میں, مجبوری کی حالت میں, وہ اس کمرے سے باہر نکل سکتی ہے اور جائے گی, اور جو بھی کام اس کا واش روم وغیرہ ہے فوراً کر کے, ساری چیزیں کر کے فوراً اپنے روم میں آ جائے, نہ کسی سے بات کرے گی, نہ کسی سے ملاقات کرے گی, اپنے کام کرے گی اور آ جائے گی. اور وہ کام کرنے کی عادت ہے جو ضروری ہے, جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو, جیسے واش روم میں اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں, اس کے علاوہ کسی سے ملاقات کرنے کے لیے, کھانا پکانے کے لیے, اس طرح کے کام کرنے کے لیے وہ باہر نہیں کر سکتی, وہ وہیں اعتکاف میں رہے گی. اور اگر کوئی گھر میں کوئی خواتین نہیں ہے اور کھانا پکانا بھی سیکھے تو آپ اعتکاف میں نہ بیٹھیں, آپ کے لیے وہ زیادہ ضروری ہے. تو اگر 2-3 خواتین ہیں, ایک خاتون اگر وہاں بیٹھ جاتی ہے اعتکاف میں تو بیٹھ جانا چاہیے, بہت فضیلت والا کام ہے. اس کے فضیلت اور خواتین کے اوپر بھی اترے گی, اس گھر پہ بھی اترے گی. تو یہ اعتکاف کے, پھر اس کے علاوہ اعتکاف کے اندر اگر ناخن وغیرہ کاٹنے کی ضرورت ہو تو اعتکاف کے اندر ناخن وغیرہ سب کچھ کاٹ سکتے ہیں. اور اسی طرح مرد حضرات کو احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر وہ ناخن وغیرہ کا نہ کاٹے, وہ سارے ناخن وغیرہ بال ہے وہ اعتکاف سے پہلے ہی اس سے فارغ ہو کے اعتکاف میں بیٹھے. اور اگر خاتون کو اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ گھر میں تو کاٹ سکتی ہیں. اور اسی طرح خواتین, اعتکاف کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ اعتکاف میں بھی بیٹھے ہیں, موبائل بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہے, ساری چیزیں چل رہی ہیں, تو پھر اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. مرد حضرات مسجد میں بیٹھے ہیں, اپنے لیپ ٹاپ, ٹیبلیٹ, موبائل سب کچھ لے کے بیٹھے ہیں. ہم اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ بہت سے لوگ ایسے آتے تھے کہ بھائی اپنا
لیپ ٹاپ بھی چل رہا ہے ان کا بزنس، سارے چیزیں چل رہا ہے بھائی 10 دن کی بات، ٹھیک ہے چلیں کبھی امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، موبائل بھی لے کے بیٹھے ہیں سارا دن موبائل پہ لگے ہوئے ہیں اور اعتکاف بھی چل، یہ اعتکاف یہ تو آپ گھر میں کر سکتے تھے آپ، یعنی پھر آپ نے سکون حاصل کرنے کے لیے صرف مسجد میں آئے، گھر کی پریشانی سے بچنے کے لیے آپ مسجد میں آئے، اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے، تو اعتکاف کا مقصد تو اللہ کو راضی ان چیزوں سے دور رہا ہے، 10 دن ان چیزوں سے دور رہے، آپ کو یہ نہیں کہا پورا مہینہ پورا سال نہیں، ان چیزوں سے 10 دن، ہاں کوئی مجبوری ہو کسی سے بات کرنی فون ہو تو آپ فون لے لیں بات کر لیں، اور اگر کوئی شخص کوئی خواتین اس عورت سے ملاقات کرنا چاہتا ہے جو اعتکاف میں بیٹھی ہے تو وہ آ کے ملاقات کر لے اور سلام دعا کر کے چلی جائے، یہ نہیں آپ بیٹھ جائے تو صبح بیٹھی تو شام تک یہ بھائی باتیں چل رہی ہیں، جب جہاں جہاں دو خواتین بیٹھیں گی وہاں پہ دوسرے کام بھی شروع ہو جاتے سب جانتے، تو بس ملاقات کرے حال چال معلوم ہوا چلی جائے، اس کو اکیلا چھوڑ دے جو خاتون بیٹھی ہوئی ہے، اس کو اللہ کی عبادت کرنے دو، قرآن پڑھنے دو، وہ اس کے لیے بیٹھی ہے، اور باہر والی خواتین کو سوچنا چاہیے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو زیادہ ڈسٹرب نہ کرے، اس کو زیادہ اس طرح کے کام نہ کریں، اس کو دوسرے کاموں میں نہ الجھائیں، تو اسی طرح اگر اعتکاف کے دنوں میں پاک ہونا ضروری ہے، خواتین کے اگر کوئی ایسے ایام کے دن چل رہے ہیں تو وہ اس ایام کے دنوں میں وہ اعتکاف نہیں کر سکتی، اور اگر دوران اعتکاف اگر اس طرح کی وہ آ جائے ایام کے دن شروع ہو جائیں تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اب اعتکاف ٹوٹ گیا یا مرد کا بھی کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا تو اعتکاف کے اوپر بھی قضا کرنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی جس طرح روزہ ٹوٹ گیا یا روزہ نہیں رکھا تو اس کی قضا واجب ہے، اس طرح اعتکاف کی قضا بھی واجب ہے، اور اعتکاف کی قضا کیا ہے؟ ایک دن کا اعتکاف کر لینا، یعنی رمضان کے علاوہ کسی دن بھی ایک دن کا، اگر رمضان کا اعتکاف ٹوٹا ہے، سنت اعتکاف ٹوٹ گیا ہے کسی بھی وجہ سے تو ایک دن کا اعتکاف کرنا اس کی قضا ہے، یعنی مغرب سے لے کر روزے کی حالت میں، اور اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، خواتین اگر اعتکاف میں بیٹھی نہیں ہیں اور روزہ نہیں رکھا تو اعتکاف نہیں ہوگا، اس سے مسجد میں مرد حضرات اعتکاف میں بیٹھے روزہ نہیں رکھا تو اعتکاف نہیں ہوگا، روزہ اور اعتکاف دونوں کی چیز ہے، روزے کے ساتھ شرط ہے اعتکاف کی، یعنی بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا، تو اگر اعتکاف کی قضا کرنی ہے تو 24 گھنٹے آپ نے ایک متعین ایک جگہ تھی اعتکاف کی طرح نیت کرنا پڑے گا کہ میرا جو اعتکاف سنت اعتکاف ٹوٹ گیا تھا اس کی میں قضا کر رہی ہوں، تو پورے 10 دن کا اعتکاف کی قضا ایک دن سے پوری ہو جائے گی، ایک دن اگر کوئی مسجد میں جا کے مرد مسجد میں بیٹھ جائے نیت کے، یعنی اس غروب آفتاب سے پہلے سے دوسرے دن غروب آفتاب تک، یہ ایک دن جو 24 گھنٹے بنتے ہیں مغرب سے مغرب تک، یہ اعتکاف کی ایک دن کی قضا ہوتی ہے، اگر کسی کا ٹوٹ جائے، ایسی عورت جو ہے وہی قضا جو ہے وہ گھر میں کریں گی، مرد جو ہے وہ مسجد میں کریں گے، تو پورے 10 دن کی قضا جو ہے وہ ایک دن سے پوری ہو جائے گی، تو یہ اعتکاف کے کچھ فضائل تھے، مسائل تھے، اعتکاف کے اندر یہ ساری چیزیں کرنے کی اللہ کو راضی کرنا اصل مقصد ہے، اور یہ سارے تو 2-3 مسائل میں نے آپ کو بتا دیے کہ اگر مجبوری ہے اگر وغیرہ اس طرح ہے تو باہر نکل سکتے ہیں، ہمیشہ اسی افطاری اسی میں کرنا ہے، گھر کی خواتین ان کو اعتکاف، یہ نہیں ہے کہ آپ خود جائیں کچن سے اپنی افطاری اٹھا کے لے آئیں اور آ کے کریں، نہیں، گھر کی جو خواتین ہیں وہ ان کو پہنچا دیں ان کے کمرے میں کہ آپ کی افطاری ہے یا آپ کا کھانا ہے یا آپ کا سحری ہے جو بھی، تو ان کو باہر نکلنے کی اس کمرے کی ضرورت نہیں ہے، باہر نہیں نکل سکتی، اچھا اعتکاف کے اندر بلا عذر نہانا بھی جائز نہیں ہے، اگر آپ نے کوئی ضرورت نہیں ہے نہانے کی، آپ بس ایسے ہی نہانا چاہ رہی ہیں تو اعتکاف میں نہانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ اگر کوئی غسل واجب ہو جائے یا ایسی کیفیت ہو جائے کہ جس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، یعنی اتنا پسینہ ہے یا اس طرح کی کیفیت ہے کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو اس صورت میں نہانے کی اجازت ہے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، لیکن اس کے علاوہ ایسی کوئی پریشانی نہیں ہو تو نہانے کی اجازت اعتکاف کے اندر نہیں ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ ضرورت سے زائد کی چیزوں میں آتا ہے، آپ کو جب ضرورت نہیں تھی اتنی زیادہ نہانے کی آپ پھر بھی نہانے چلی گئی یا نہانے چلے گئے تو آپ کے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ہاں اگر کوئی بہت زیادہ مجبوری جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ غسل واجب ہے یا ایسی کیفیت ہو گئی ہے کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے کہ اس گرمی کی وجہ سے اس وجہ سے، تو پھر آپ کو اجازت ہے نہا سکتی ہیں، اور وہ بھی نہانا ہے کم سے کم وقت میں، کم سے کم وقت لگا کر آپ کو نہا کے آ جانا، یہ تھے اعتکاف کی کچھ مسائل کچھ فضائل، تو کوشش کرنی چاہیے ہر انسان، گھر کی خواتین اگر 4-5 خواتین ہیں تو ایک خواتین کو اس کام کے لیے مختص کر کے آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے، اس اعتکاف کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں پورے گھروں میں اترتی ہیں، ان کے تمام خواتین کے اوپر اس کی برکتیں اتریں گی نازل ہوں گی، اس طرح مرد حضرات جو 4-5 مرد ہیں کام کرنے والے ہیں تو ایک مرد کو فارغ کر دیں اس کام کے لیے کہ بھائی جاؤ تم مسجد جا کے اعتکاف کرو، ہمارے لیے دعائیں کرو، ہماری ترقی کے اپنے لیے سب کے لیے دعائیں کرو،
تو یہ اعتکاف بڑی فضیلت والا کام ہے، ہمیشہ کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ کیا، ہمیشہ کیا، ہمیشہ۔ میں نے بتایا کہ 17 رمضان کو غزوہ بدر کیا اور 3 دن بعد پھر اعتکاف میں بھی نظر آ رہا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری فضائل ہیں۔ اور شب قدر جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے، خواتین یا مرد حضرات، اعتکاف کی نیت پہ بیٹھ جانا خود عبادت ہے۔ تو جو خواتین اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کو شب قدر ملتی ہی ملتی ہے، البتہ اگر وہ کوئی گناہ کے کام اس میں نہ کرے، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ تو خصوصاً چاہیے کہ اس کے عبادت کو کر لی جائے۔ یہ 10 دن کی دن ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔